وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ انسانیت کو خطرہ ہے کیونکہ اگر ان کے پاس بم آ گیا، جنہوں نے افغانستان تباہ کیا، عراق تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، ویتنام تباہ کیا، جاپان تباہ کیا، جو تہذیب و انسانیت کے دشمن تھے نا، آج آپ کہنے جوانوں کے لیے کیا پیغام؟ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یہ 86 سالہ بوڑھے کی شہادت نے کسی کو بوڑھا رہنے ہی نہیں دیا، پوری دنیا کو جوان کر دیا ہے، سب کو جوش، سب کو جذبہ، اور پھر کچھ اس طرح سے جذبہ کہ اب ہر ایک کو اپنے کاندھے پہ سر بوجھ لگتا ہے کہ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں، عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، اب تو کاندھے پر میرے سر بھی نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج ہمارے ساتھ میں ہے مولانا ابوالقاسم صاحب، جو آسٹریلیا میلبورن سے ممبئی تشریف لائے ہیں اور ممبئی کی ایرانی مسجد میں بہترین خطاب کیا ہے۔ میں چاہوں گا مولانا صاحب سے سب سے پہلے تو جو رہبر کی شہادت ہے اس کے لیے پرسہ بھی پیش کروں، کیونکہ آپ بھی ایک عالم ہیں، اور آپ اس سانحے کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بتائیں۔ ہم اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آغائے رہبر کا زمانہ ملا اور اسلام کی عظمت کا زمانہ ملا ہے۔ کبھی جو سپر پاور ہوا کرتا تھا اسے ختم کر دیا، پرسہ تو ہے، لیکن بلکہ میں نے اپنی پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ آغائے رہبر کو شہادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پرسہ امام زمانہ کو، لیکن شہید نے اپنی زندگی کا کام جو تھا وہ پورا کر دیا، اس لیے کیونکہ دنیا سے امریکہ کی چودراہٹ کو ختم کر دیا اور شہید کی شہادت، رہبر کی زندگی جو ہے نا، یہ نہیں کہ آپ کسی ایک ایران، کسی ایک خطے کی، پوری دنیا کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کے اندر اتنا بڑا امپیکٹ کسی کا آیا نہیں۔ انقلاب اسلامی ایران جو آیا، آقا امام خمینی ان کی عظمتوں کو سلام، اسی آغوش کے پروردہ ہیں، اور انہوں نے خود کہا آقا امام خمینی نے کہ میں نشون بزرگ کر دیا، آپ نے بزرگ کیا، پالا ہے، بڑا کیا، لیکن آقا امام خمینی کے بعد یہ سوال تھا کہ کیا ہوگا، صرف 49 سال کے تھے، رہبری ملی ہے۔ ایک خاص بات اور کہیں آپ سے، جب ڈیفنس منسٹر تھے تو ہی واز دی ینگیسٹ ڈیفنس منسٹر، پریسیڈنٹ بنے تو نوجوان تھے، اور لیکن قیادت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ کبھی بھی یہ نہیں کہ لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ، ہمیشہ کہا کہ میں آگے جا رہا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے دنیا کی عظیم ترین طاقت ایران کو بنا کر رکھ دیا۔ شہادت کا امپیکٹ یہ کہ اب پوری دنیا کے اندر امریکہ کے ساتھی امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے مجلس کے شروع میں کہا نا کہ امریکہ تنہا ہو رہا ہے، یہ اس خون کا سب سے بڑا ثمر ہے، نتیجہ ہے، اور یہ یاد رہے اب دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے، اب دنیا کے اندر طاقت کا توازن جو تھا بگڑا ہوا تھا اب بننے جا رہا ہے، عادل، ذمہ دار، انسانیت دوست، شریف لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ انسانیت کو خطرہ ہے کیونکہ اگر ان کے پاس بم آ گیا، جنہوں نے افغانستان تباہ کیا، عراق تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، ویتنام تباہ کیا، جاپان تباہ کیا، جو تہذیب و انسانیت کے دشمن تھے نا، آج تہذیب اور انسانیت کے عروج کے دور میں ہم ہیں اور یہ شہید کے خون کا ثمر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ آسٹریلیا استعمال کیا کہ نظام بدل رہا ہے دنیا کا، کس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نظام بدل رہا ہے؟ مطلب اس سے آپ نے کیا اتنا کم ٹائم میں 40 دن کی شہادت میں ایسا آپ نے کیا محسوس کیا، وہ ذرا سا بتائیں۔ آپ یہ دیکھیں، نعرہ ہی لگایا گیا تھا نا کہ ایرانی عوام کو ہم آزادی دلائیں گے۔ ایرانی عوام تو ہمیشہ سے آزاد تھی، اور آزادی دلانے کے لیے لا رہے کسے؟ 1952 میں بھی یہی کیا تھا کہ جمہوری نظام مصدق کی بجائے جو شاہ کو لے کر آئے تھے، اب یہ کراؤن پرنس، میں کراؤن پرنس نہیں کہتا ہوں، اسے کراؤن پرنس کہتا ہوں، مسخرہ ہے یہ۔ تو بہرحال اسے لانے کی کوشش تھی، ناکام ہوئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایران کی عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ امریکہ میں
امریکہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اسرائیل میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ مظاہرے بتا رہے ہیں نا کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں حقوق کی پامالی ہے، نظام چینج ہو رہا ہے. بات کی تھی گلے میں آ گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج کرو. امریکہ کے عوام کہہ رہے ہیں یہاں رجیم چینج ہونے کی ضرورت ہے. آپ اندازہ لگائیں، کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہے. آپ پڑھیے، میڈیا پڑھیے، ہر طرف لکھا ہوا ہے وہاں کے لوگ جو 90 لاکھ لوگوں کا آنا ہے احتجاج کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل کی سہولتیں نہیں ہیں، سڑکیں خراب ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. تو نظام پوری طرح سے کولیپس ہو چکا ہے. یہ جو جنگ امپوز کی گئی تھی نا اپنی کمی کو چھپانے کے لیے، عیب کو چھپانے کے لیے، لیکن ہوا یہ جس عیب کو چھپانا چاہا تھا اور ظاہر ہو گیا. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں جو آج کے وقت، آج کی ڈیٹ میں جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے. ایک ڈیلیگیشن جو گیا ہے ایران سے، امریکہ اور اسرائیل کا آیا ہے. کیا لگتا ہے کچھ راستہ نکل پائے گا، یا 15 دن کی جو مہلت آپس میں ایک دوسرے نے بانٹی ہے، کیا لگتا ہے یہ یقین کیا جا سکتا ہے امریکہ اسرائیل پہ؟ ہمارا جہاں تک معاملہ ہے، اسلام کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اگر کوئی تجویز لے کر آئے، کوئی بات پروپوزل لے کر آئے امن کا نا، پیس کا، تو پیس کے امن کو قبول، کیونکہ جنگ امپوز کی گئی تھی. ایران نے تو شروع ہی نہیں کیے، اپنے ڈیفنس میں لڑائے. اور آج بھی اپنی شرائط، اگر ایران کی شرائط کو مان لیتے ہیں، ویسے تو ایران جیت چکا ہے، لیکن ایران کی شرائط کو مان لیتے ہیں. لیکن ہاں، یہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ مکار تو ہے، اور ایران کیا پوری دنیا پہچانتی ہے. لیکن یہ یاد رہے، اس دفعہ مکار اپنی مکاری میں کامیاب نہیں ہوگا. وہ ایک مثال ہے، سنا نہیں ہے کہ ہم لوگ تیسری جماعت میں تھے، آپ بھی بامبے سے ہیں، میں بھی، تو اگر آپ اردو میڈیم کہہ رہے ہو تو تیسری میں ایک سبق تھا کہ ایک بوڑھا ایک جگہ سے جا رہا تھا، پجرے میں ایک شیر بند تھا. اس مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. شیر نے اس بوڑھے سے کہا کہ بھائی تم مجھے آزاد کر دو، اور تمہارا کام تو انسان کو کھا جانا ہے، تم مجھے کھا جاؤ گے. کہ یقین مانو میں آزادی چاہتا ہوں، تم پجرا کھول دو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ. ٹرمپ پجرا کھولا، اس نے کہا کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، سب سے پہلے میں تمہیں کھاؤں گا. بوڑھے نے کہا تم نے وعدے سے کی خلاف ورزی کی ہے. وہاں سے ایک لومڑی آ رہی تھی. لومڑی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ سارا معاملہ ہے. کہا نہیں، بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی میری. بوڑھے سے کہا اتنا چھوٹا پجرا، اتنا بڑا شیر، جنگل کا بادشاہ، وہ کیسے پجرے میں رہا ہوگا؟ بوڑھے نے کہا نہیں ایسا ہی تھا، یہ تھا. شیر نے کہا میں تھا، لیکن اب میں اس کو کھانا چاہتا ہوں. کہا نہیں، مجھے یقین ہی نہیں بوڑھے کی بات پہ یہ نہیں رہا ہوگا. تو اگر تمہاری بات صحیح ہے تو دکھا دو. شیر اندر چلا گیا. جیسے ہی اندر گیا، لومڑی نے ایک مرتبہ پھر پجرے کو بند کر دیا. تو یہ مذاکرات اس لیے ہیں کہ اسے ایک مرتبہ پھر قید کر دیا جائے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی آزادی نہیں انشاءاللہ. کہ اب آخری میں ایک سوال آخری اور ہے کہ آپ اس جو شہادت و یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ہمارا جو یوتھ ہے پورے دنیا اور ہندوستان کا، اس سے کیا سبق لیتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حدیث ہے نا کہ رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ 86 سالہ بوڑھے کی شہادت نے، آپ کہہ رہے ہیں جوانوں کے لیے کیا پیغام، میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یہ 86 سالہ بوڑھے کی شہادت نے کسی کو بوڑھا رہنے ہی نہیں دیا، پوری دنیا کو جوان کر دیا ہے. سب کو جوش، سب کو جذبہ، اور پھر کچھ اس طرح سے جذبہ کہ اب ہر ایک کو اپنے کاندھے پہ سر بوجھ لگتا ہے کہ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں، عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، اب تو کاندھے پر میرے سر بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. اب تو کاندھے پہ میرے سر بھی نہیں. یہ ہے مولانا ابوالقاسم صاحب، جو آسٹریلیا میلبورن سے ممبئی تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی پوری بات جو بھی رکھی، سوالات کو بہتر طریقے سے انہوں نے جواب دیا، اور بہترین شاندار ابھی خطابت بھی کری مولانا صاحب نے. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا صاحب آپ کا. آپ دیکھتے رہیں ٹی وی 14 کربلا. کیمرہ مین بیڈی کے ساتھ میں عباس، ٹی وی 14 کربلا، ممبئی.